پڑھو چاندنی میں ڈوبے ہوئے تو جہاں کون جلوہ مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو سبحان اللہ میں نے کبھی سے بات میں پڑھا تھا کہ جس آنکھ سے اللہ کے ڈر سے آنسو نکل آئے تو قیامت والے دن اگر اس بندے کو نامہ اعمال کی وجہ سے حکم ہو کہ اس کو جہنم میں بھیجا جائے تو جب وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو میرے آقا فرماتے ہیں آنکھ بولے گی آنکھ بولے گی اور آنکھ کہے گی یا اللہ یا مجھے نکال لے یا اس کو جنتی بنا دے مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو بڑا مل کے کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو اجے پورا نہیں پڑھا کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ حضرت فاروق اعظم دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک یا اللہ مجھے شہادت دے وہ بھی مدینے میں عطا کرے حضرت امام احمد بن حنبل مدینے کی مٹی کو اٹھا کے چومتے بھی تھے سونگتے بھی تھے لوگوں نے کہا چومنا تو سمجھ میں آتا ہے سونگنا سمجھ میں نہیں آتا فرمایا میں سونگتا اس لیے ہوں مجھے اب بھی خاک مدینہ سے مصطفیٰ کے قدموں کی خوشبو آتی ہے کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو پڑھو مل کے کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ بابا پیاز بابا رحمت اتنے تازہ تازہ بیٹھ گیا سبحان اللہ ربیع الاول سرکار کے قدموں میں سبحان اللہ خدا کی قسم جب بندہ مدینے میں پہنچتا ہے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کے بھائی نے لکھا ہے نا کہ جبریل سدرہ بھی بار بار چھوڑ کے مدینے میں پہنچتا کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ میرے نبی نے فرمایا غبار المدینہ شفاء من کل داء حضور مسجد قباء کی طرف جا رہے ہیں خیمہ لگا ہوا گیا میرے آقا نے دیکھا اس خیمے میں بندہ تڑپ رہا گیا حضور ان کے قریب چلے گئے فرمایا اس سے کیا ہوا گیا آقا اس سے پیٹ کا درد ہے میرے نبی نے پیالہ منگوایا دیوبندیوں کے مولوی زکریا نے لکھا گیا میرے نبی نے اپنے مدینے کی مٹی اس پیالے میں ملائی فرمایا اس کو پلایا جائے جب اس نے گھونٹ اتارے ہیں اور راوی کہتے ہیں پتہ نہیں چلا پانی پہلے اندر گیا گیا یا شفا پہلے مل گئی ہے کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو بڑو ذوق نہیں بڑو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ کملی والے کی نگری
جیڑا کوئی مصیبت چ پھسیا وا اللہ کی رحمت کہندی آج مصیبت چوں نکل جا سبحان اللہ مومنوں چکنجے سخا لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو آسی کہتے ہیں گناہگار کو آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت کھلا میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا جب لوگوں کو کہا جائے گا تو جنت میں جا تو جہنم میں جا حضور فرماتے ہیں جہنمیوں کی لائن میں ایک باپ بھی کھڑا ہوگا ایک بیٹا بھی کھڑا ہوگا بیٹا کہے گا او فرشتوں تم میرے باپ کو نکال دو مجھے تو عذاب ملنا ہے ڈبل مجھے دے دو میرے باپ کا حصہ بھی مجھے دے دو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تیرے میرے آقا قیامت کے منظر کو بیان کر رہے ہیں حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا ان دونوں کو میرے سامنے لاؤ اللہ بیٹے سے کہے گا اور تو اپنے باپ کے بارے میں یہ جملے کیوں کہہ رہا ہے بیٹا اس وقت بول کے کہے گا میرے نبی فرماتے ہیں کہانی نہیں بیٹا بول کے کہے گا یا اللہ میں نے کہا عذاب مجھے بھی ملنا گیا تو میں نے کہا ڈبل لے لوں ابا تو بچ جائے گا اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اگر تو میرا بندہ ہو کے اتنا مہربان ہے میں رب ہو کر مہربان کیوں نہ ہوں فرشتوں تم گواہ بن جاؤ میں نے دونوں کو جنتی بنا دیا گیا فرماتے ہیں میدان محشر میں اللہ ایک بندے کو فرمائے گا جا تو جہنم میں وہ ایک قدم اٹھائے گا پھر مڑ کے دیکھے گا ایک قدم اٹھائے گا پھر مڑ کے دیکھے گا ایک کو اللہ فرمائے گا جا جہنم میں وہ دوڑتا 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 چلا جائے گا حدیث میں دکھانے کو تیار ہوں شیخ محقق نے لکھا گیا اللہ فرمائے گا فرشتوں انہاں دونوں میری بارگاہ لے آؤ جب فرشتے لے کر آئیں گے جو دوڑ دوڑ کے گیا اللہ فرمائے گا تو کیوں دوڑتا تھا وہ کہے گا یا اللہ میں نے ساری زندگی کوئی تیری بات نہیں مانی میں نے کہا اب تو ایک حکم مان لوں اللہ فرمائے گا تو بار بار کیوں دیکھتا تھا یا اللہ میں نے قرآن میں پڑھا تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا میں تو مڑ مڑ کے کہہ رہا تھا کدوں آواز آندی ہے کدوں آواز آندی ہے آسیو رحمت مصطفیٰ لو آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت کھلا حدیث پاک میں ان دونوں کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ میں نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا گیا آج رحمت کا دروازہ کھلا سبحان اللہ حضور اب آپ نے ساری توجہ میری بولی کی طرف رکھنی ہے پھر انشاءاللہ چند منٹوں کے بعد شاد بھائی کا کلام سنیں گے اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہماری رکت انگیز جو دعا کا منظر ہے لیکن میں کسی دن تھوڑی بھی سوچ رہا پڑا نہیں ہوں گا توجہ حضور کی زندگی کا آخری غزوہ تبوک سبحان اللہ غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں میرے نبی نے خود شرکت کی ہو سبحان اللہ اس جنگ کو غزوہ کہتے ہیں اور جس میں سرکار نے شرکت نہ کی وہ جنگ ہو اس کو سریہ کہتے ہیں سین رے یا ہے
یہ عام بولی میں تمہیں بتایا، بڑی قابل توجہ بات ہے، حضور جا رہے ہیں تبوک کی طرف، سبحان اللہ، حضور جا رہے ہیں تبوک کی طرف، حضور کے اس لشکر میں ایک گروہ تھا منافقوں کا، وہ منافق آپس میں باتیں کر رہے تھے، یہ نبی شام کو فتح کرے گا، جیسے کسی کو اس انداز میں بات کرنا کہ ان کے پاس تو ہے کوئی نہیں، تو کہا یہ نبی شام کو فتح کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پہ قرآن کی آیت نازل کی، سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا محبوب ان کو بلاؤ، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ سبحان اللہ، محبوب تم ان سے بات کرو گی تو جی تمہیں پتہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے ہم تو بس گپے لگا رہے تھے، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو کھیل کود میں تھے، ہم نے کہا چلو سفر طے ہو جائے، گپے لگا رہے ہیں۔ محبوب یہ تمہیں یہ جملے کہیں گے لیکن یہ تیرے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ اب دیکھیں آج کل کوئی بات ہو رہے نا تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی یہ کیڑا کوئی ایڈی بڑی گل ہو گئی ہے، گل ہی کہی ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ انہوں نے بات کیا کی تھی، یہ نبی شام کو فتح کریں گے، میرے نبی نے ان کو بلایا، سرکار نے فرمایا بھائی بتاؤ تم نے ایسا کہا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے نا ایک دوسرے سے مذاق میں کہا ہے، مذاق میں کہا، اب توجہ، مذاق میں کہا۔ اللہ نے فرمایا لا تعتذروا، محبوب ان کو کہہ دو بہانے نہ بنائیں، لا تعتذروا، بہانے نہ بنائیں، قد کفرتم بعد ایمانکم، محبوب انہوں نے تمہاری طرف مذاق کی نسبت کیا ہے، یہ اسی وقت سے کافر ہو گئے، اسی وقت سے کافر ہو گئے، اسی وقت سے کافر ہو گئے۔ پتہ کیا چلا جو مذاق کی نسبت حضور کی طرف کرے تو قرآن کہتا وہ کافر ہو گئے۔ قرآن کی آیت سورۃ توبہ میں موجود ہے، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، سبحان فرمایا اللہ، وہ کافر ہے، قد کفرتم بعد ایمانکم، توجہ طلب بات ہے یار، جو مذاق کی نسبت مصطفیٰ کی طرف کرے وہ کافر ہے، اور جو بندہ اٹھ کر کہہ دے حضور کو علم غیب نہیں تو اس کا کیا حال ہوگا، جو کہہ دے حضور تو قبر میں مر کے مٹی ہو گئے اس کا کیا حال ہوگا، جو کہے گے میرے اور حضور میں فرق کوئی نہیں اس کا کیا حال ہوگا۔ رزلٹ آپ سے لینا چاہتا ہوں، قرآن کہتا ہے مصطفیٰ کی طرف جو مذاق کی نسبت کرے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے، دار اسلام سے خارج ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ میرے بھائیوں آج یہ دنوں میں پورے پاکستان میں گھر گھر میں نگر نگر گلی گلی محلہ محلہ مسجد مسجد مدرسہ خانقاہوں میں ختم نبوت کے پروگرام کھلے ہوئے ہیں، پورے پاکستان میں یہ جمعہ جو گزرا یہ ختم نبوت پہ پڑھایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، کیوں کہ پاکستان میں ایک بار پھر ختم نبوت پہ حملہ ہوا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے مذاق کی نسبت بھی ہوتی ہے۔ گل سنے ہو تو بڑا مزہ آئے گا، حضرت فاروق اعظم کے بیٹے تھے، کیونکہ عمر ان مینوں نہیں پتا ہے گل تسی کتوں تک سمجھ کے جاؤ گے، عمر تھے، ایسا نام تھا کہ یہودی ڈرتے ہی رہتے ہیں اور آپ بھی ڈرتے ہیں، سبحان اللہ، یہودیوں کو مروڑ پڑتا ہی رہتا ہے۔ اور سنو میرے نبی نے فرمایا جس راستے سے میرا عمر گزر جائے شیطان اس راستے میں نہیں ہوتا، جس گلی میں عمر داخل ہو شیطان اس گلی میں داخل ہے نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو بڑے بڑے علماء کہیں گے وہ بندہ جو ڈرتا ہو یا وہ بندہ جو ناپاک ہو جاتا ہو تو وہ اپنے سینے پہ رات سونے سے پہلے انگلی سے عمر لکھ کر سوئے۔ عمر کے نام میں اتنا کمال ہے، ذات میں کتنا کمال ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے منبر پہ بیٹھے، کہا لوگوں میں گلی سے گزر رہا تھا
ایک بندے نے جن نوں لمے پایا ہوا سی پنجابی اس تو بولنا کہ میں ویکھ رہا نیند آ رہی ہے میں کہ چلو جاگ جا اس نے جن کو لمے پایا ہوا تھا عبداللہ بن مسعود کہنے لگے اوئے میں مدینے دی گلی تو گزریا تے ایک بندے نے جن نوں لمے پایا دسو کون ہوئے گا وہ سارے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا مجھے بتاؤ عمر کے علاوہ اور کون ہو سکتا وہ فاروق اعظم ان کے بیٹے چل رہے تھے اب آپ کی توجہ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ کتنا اہم مسئلہ ہے وہ چل رہے تھے تو پیچھے ایک یہودی ان کے جسم کا جو سایہ ہوتا ہے نا اس سائے پہ دبا دبا کے پاؤں مار رہا تھا یعنی پاؤں اٹھا رہا تھا پھر مار رہا تھا اٹھا رہا تھا پھر مار رہا تھا اٹھا رہا تھا پھر مار رہا تھا حضرت فاروق اعظم کے بیٹے نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور عرض کیا مولا مجھے تو آج پتہ چلا ہے تو نے اپنے محبوب کا سایہ کیوں نہیں بنایا مجھے تو آج علم ہوا ہے اس بات کا کہ تو نے اپنے محبوب کا سایہ کیوں نہیں بنایا گیا اس لیے کہ یہ یہودی میرے سائے پہ پاؤں مار مار کے اپنے غصے نکالتے ہیں تو انہیں سونے کا سایہ ہی نہیں بنایا اس لیے کہ میرے محبوب کا اگر سایہ زمین پہ پڑے گا کسی کا پاؤں آ جائے گا بے ادبی ہوگی ہم نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا سوچو طلب آ جائے ناز تسی پڑھ لو گے سبحان اللہ فتاوا رضویہ فتاوا رضویہ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے سبحان اللہ اور پتہ اس کی یہ جلد نمبر 15 اور اس کی ٹوٹل 30 جلدیں ہیں سبحان اللہ میرے کتب خانے میں بڑا ہے اور آپ تقریباً اس کی قیمت 40-50 ہزار ہو چکی ہے یہ فتاوا رضویہ ختم نبوت سبحان اللہ اگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر کوئی بندہ مرزنیوں کی ہمدردی لے رہا ہو وہ بھی کافر ہے سنو گلا اگر کوئی بندہ مرزنیوں کے حق میں کہہ رہا ہو کوئی بات نہیں یار کیا ہو گیا ہے فرمایا وہ بھی کافر ہے بلکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا اگر کوئی تمہیں کہے میں نبی ہوں اور تم اسے کہو کہ اگر تم نبی ہو تو کوئی دلیل دو تو فرمایا دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے اس لیے قرآن نے اعلان کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین سبحان اللہ اچھا اب ایک بار کلمہ شریف پڑھے پہلا کلمہ اب آپ نے پڑھا لا کا کیا معنی ہے بولے سارے میں تقریر سمجھا رہا ہوں لا الہ کوئی معبود نہیں حضرت اپنے دل پہ دستک دی جیسے ہے لا الہ ایسے میرے نبی نے فرمایا لا نبی جا سبحان اللہ فرمایا رب اللہ سبحان اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق حضور نے فرمایا میں محمد مصطفیٰ اللہ کا رسول بن کر آیا بلکہ ایک بار سرکار نے اپنی دونوں انگلیوں کو اوپر کیا اور شہادت والی انگلی کو بڑی انگلی کے ساتھ ملایا سبحان اللہ اور فرمایا میری اور قیامت کی مثال ایسے ہے جیسے شہادت والی انگلی اور سانس والی انگلی کی ہے بتایا لوگوں پہلے جتنے نبی آئے ان کے بعد نبی آئے یہ میری مثال ایسے ہے یہ انگلی یہ قیامت ہے سبحان اللہ ایسے ایسے حضور نے سمجھایا ہو لو اے تے بندے رہے جانوروں نے بھی گواہی دی ہے مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی بن کر یہ فتاوا رضویہ شریف ہے اس میں حدیث نقل کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں بڑی قابل توجہ بات ہے ایک پینڈو حضور کی بارگاہ میں آ گیا
اور اس کے ہاتھ میں گو تھی. یہ گو چھپکلی ٹائپ ایک جانور ہے, وہ گو تھی اس کے ہاتھ میں. اس نے وہ گو جو ہے صحابہ کے اندر آ کر حضور کے سامنے ایسے بے ادبی سے پھینکی کہ حضرت فاروق اعظم کو غصہ آیا اور کہ آقا اگر تسی اجازت دو تو میں جی توڑ لاؤں. فرمایا عمر تم دیکھو تو صحیح ہوتا کیا, تم دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے. نبی پاک سے وہ کہنے لگا تسی اگر نبی ہو تو یہ جانور تمہاری گواہی دے تو پھر میں کلمہ پڑھوں گا. سبحان اللہ. سرکار کہہ سکتے تھے نا بھئی تو پڑھنا تھے پڑھ, اپنے واسطے پڑھنا ہی نہیں پڑھنا تھے جا, میں نے تو تمہیں پیغام دیا. لیکن میرے نبی نے اب گو سے بات کرنا شروع کیا. سبحان اللہ. اور سن قیامت تک کوئی ایسی یونیورسٹی اکیڈمی کالج سکول نہیں آئے گا کہ وہ تمہیں پڑھائے بکری بولے تو پتہ بندے کو چلے یہ کہہ رہی ہے, کھچر بولے تو بندے کو پتہ چلے یہ کہہ رہی ہے. سنو یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی. چڑیا بولی تو جھولی بھر گئی, شہد کی مکھی بولی تو جھولی بھر گئی, ہرن بولا تو جھولی بھر گئی, اونٹ بولا تو جھولی بھر گئی, گو بولی تو جھولی بھر گئی. کہہ سکتے ہیں نا مصطفیٰ پوری کائنات کے نبی بن گئے. سبحان اللہ. بلکہ اسی طرح کہہ سکتے ہیں جینو جینو میں چمک ملی ہے میرے نبی تو ملی ہے چمک تجھ سے آتے ہیں سب پانے والے. اجھے تجھے سارے نے پڑھا چمک تجھ سے آتے ہیں سب پانے والے. میرا حضور عربی بول رہے ہیں. کون نبی مصطفیٰ کے سامنے عربی بولی ہے, حدیث پڑھ رہا ہوں. کون نے جواب کیا دیا لبیک یا رسول اللہ. کون نے کہا اے اللہ کے رسول الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ. جس کا عرش آسمانوں پہ ہے, سلطنت زمینوں پہ ہے, راج سمندر پہ ہے, رحمت جنت پہ ہے, عذاب دوزخ پہ ہے. میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں. میرے نبی نے فرمایا کو ماننا میں کون ہوں, میں کون ہوں. تو کو نے کہا انت رسول رب العالمین و خاتم النبی. کو نے کہا اللہ کے رسول بھی بن کر آئے ہیں اور وہ رسول بن کر آئے ہیں کہ جن کے سر پہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجا کے بھیجا ہے. حضرت فاروق اعظم نے جب دیکھا اس کے دل کا کفر دھل گیا تھا. اس نے کہا گو کا مسئلہ چھوڑو, مجھے اپنا نوکر بنا لو. اور کلمہ پڑھا اس مینڈو نے تو کلمے کی فضا مدینہ کی گلیوں میں گونجی ہوئی تھی. لا الہ الا اللہ حق
اس نے جانور کی بولی کو سنا، اس نے کہا جو جانور ان کو جانتے ہیں میں انسان ہو کر کیسے نہ جانوں؟ کلمہ بڑا حق لا الہ جڑے نہیں پڑھتے پڑھنا دی مجبوری ہے کہ پڑھ مل کے حق لا ہاتھ سے گھڑی بھی اتر جائے گی، غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، جنازہ پڑھایا جائے گا، کندھوں پہ اٹھایا جائے گا۔ خدا کی قسم کوئی بیسٹ فرینڈ ساتھ لیٹنے کو تیار نہیں، ابو نہیں لیٹے گا، امی نہیں لیٹے گی، بہن بھائی نہیں لیٹیں گے، یار پہلی نہیں لیٹیں گے، لیکن جب سارے مٹی ڈال کے آ جائیں گے، مصطفیٰ مدینہ چھوڑ کے تیری قبر میں آ جائیں گے، جانوران نے بھی مصطفیٰ نے ختم نبوت کی گواہی دیتی۔ لوگ یہ بات سنیں، دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یار کبھی یار بیلیوں کے اندر بیٹھے حضور کی بات کریں، میرے نبی کا فرمان ہے جو میری تعریف کرتا کرتا مر جاتا ہے اس کا چہرہ کبھی مرجاتا نہیں، چہرہ سلامت رہتا ہے۔ آج چاہے یوٹیوب پہ مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ ان کا جنازہ اٹھا کے دیکھیں، ارے 1.5 دن جسم باہر پڑا رہا تھا لیکن چہرے سے نور کی لائٹیں نکل رہی۔ آج کھولے آپ طرح طرح کے لوگوں کو، ارے سانگلہ ہل چلے جاؤ مولانا عنایت اللہ صاحب نو، سبحان اللہ، ایک بدبخت نے آکھیا سی کہ تُسی سچے یا سی سچے فرمایا ہے تے مرن وقت پتہ لگے گا جدو میں دنیا تو چلا جاواں تے میری لاش میں چوک دے وچ رکھ لینا، سبحان اللہ، تے 3 دن تے 3 راتاں بعد دفن کرنا، پھر بھی ویکھنا ساڑے جسمہ جو خوشبو آندی ہوئے گی۔ سبحان اللہ، خدا دی قسم حضور دی نوکری کرو۔ حضرت ابو ایوب انصاری آج پہلی بار یہ گل پڑھی ہے، دل ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہندے نے جدو مدینے تو حضور آئے، حضور میرے گھر رہنا شروع کیتا، میں حضور نو تھلے والا حصہ دیتا، اوپر والے حصے تے میں کیا میں رواں گا، اس واسطے کہ تھلے حضور رہن گے، باہر آن جان تو آسانی ہوئے گی۔ میری آنکھاں نم ہو گیا۔ حضرت ابو ایوب کہندے نے ادھی رات جدو میں نو جاگ آئی تے میں اپنے پیران ویکھ کے آکھیا ابو ایوب اس چھت دے اُتے چلدا پیا جس چھت دے تھلے تیرا محبوب آرام کر رہا ہے۔ حضرت ابو ایوب کہندے نے خدا دی قسمیں میں اپنی پوری فیملی نو اٹھا کے ایک نکرے بہ گیا، میں کیا نکرے بہ کے پوری رات کٹ لینی ہے اور صبح حضور نو عرض کرنی آقا اتے تسی آؤ تھلے ساڑا گزارا ہوئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یار تو اللہ کی قسم لوگ اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں، اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں، لیکن سرکار کا یہ فتاوی رضویہ میں دوسری حدیث پڑھنے لگا ہوں، من بڑا ٹھنڈا ہوگا آپ کا۔ سبحان اللہ۔ کسی نے تصویریں لینی ہو تو وہ بعد میں لے سکتا ہے، اس لیے اٹھا کر لایا ہوں۔ توجہ طرف بات ہے، خیبر کا موقع تھا، مال غنیمت آیا، اس مال غنیمت میں ایک دراز گوش آیا، سبحان اللہ، دراز گوش کہتے ہیں کھچر آیا،
سبحان اللہ حضور علیہ السلام کی سواری آئی سبحان اللہ قربان جاؤں تیرے میرے نبی نے اس سے گفتگو کی سبحان اللہ حضور نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے تیرا نام کیا ہے اس نے کہا یزید بن شہاب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اس نے کہا یہ تاڑے نال ایک گل کرنی ہے اب دستک دینا اپنے دل پہ کہ جنہ ختم نبوت واسطے قربانیاں دیتی ہیں بابا جی نوں جدوں ویل چیئر تو نہ کسیٹیا سی نا تے بابا جی ہس پے پولیس والے جدوں کسیٹیا سی نا تے بابا جی ہس پے تے انہاں کہ تانوں اسی ویل چیئر تو کسیٹ کے تھلے چڑیا تسی ہس پے تے فرمان لگے کہ تسی بھی نوکری کر دے پے جے تے میں بھی نوکری فرمان لگے کہ تسی جنہ دی نوکری کر دے پے جے وہ تانوں ویکھدے کوئی نہیں پے اسیا ایک کہ جنہ دی میں نوکری کردا پیا اور روزے جو اج میں ویکھدے توجہ حضور علیہ السلام دے نال اس کھچر نے گل کیتی سبحان اللہ انہیں آکھیا ساڈی نسل دے وچ سبحان اللہ 60 سواریاں ہوندیاں سبحان اللہ پیور پنجابی اس وقت بولنے انت گل جائے 60 سواریاں ہوندیاں نے سبحان اللہ اور ان ساریاں سواریاں تے نبیاں نے سواریاں کیتیاں سبحان اللہ آقا میں اپنی نسل دا آخریاں تسی رسولہ جواب سبحان اللہ یار آج کل کا انسان آئے اور وہ میرے نبی کا دراز بول سبحان اللہ جملہ سن اس کا اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں اپنی نسل کا آخری ہوں آپ نبیوں میں آخری ہیں سبحان اللہ آپ رسولوں میں آخری ہیں اگلی گل جڑی انہیں کہی ہے نا یہ دل کو ٹھنڈا کرتی ہے کہ مصطفیٰ کریم کی غلامی کیا ہے سبحان اللہ اس نے کہا اللہ کے رسول میرا جو مالک تھا نا وہ یہودی تھا اور قرآن کہتا ہے یہودی پلید ہے انما المشرکون نجس یہودی پلید ہے اس نے کہا کہ وہ میرے اوپر بیٹھنے کا ارادہ کرتا میں اپنی پچھلی ٹانگیں اٹھا کے اس کو گھما کے نیچے مارتا ہوں گھما کے نیچے مار آقا میں توڑے واسطے مارا کھا دیا نے میں توڑے واسطے مارا کھا دیا نے وہ پھر ڈنڈا لے کر مجھے مارتا تھا میری پشت زخمی ہو جاتی تھی لیکن پھر بیٹھنے کا ارادہ کرتا تھا میں گھما کے نیچے پھینکتا تھا اس لیے کہ مجھے پتا ہے وہ پلید ہے اور آپ پاک ہیں آپ نے میرے اوپر سواری کر لیا جنہوں نے مارے کھائی ہوتی ہیں میرے نبی نے فرمایا پھر سنے آج سے ہم نے تمہارا نام یعفور رکھ دیا گیا اور اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے ہمارے لیے مارے کھائیاں ادھر بھی تم ہمارے ساتھ ہو ادھر بھی تم ہمارے ساتھ ہو اور میرا تے وجدان ہے مدینہ تے میں تو دراز پوچھ بھی کہنا ہے گا صدا وصدا سرکار نے فرمایا یعفور جاؤ میرے ابو بکر کو بلا کر لا
وہ دراز گوش جاتا، صدیق اکبر کے دروازے پہ اپنا سر رکھتا، سر رکھ کے کہتا تھا آیا ہے بلاوا دربار نبی سے، میرے آقا نے بلایا ہے، میں نے کہا جس کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہو جائے وہ جانور بھی ہو تو پھر اس کو یہ عظمتیں ملتی ہیں، خود دسونا ابو بکر عمر عثمان علی دی کی شان ہے، لہذا ہمارے آقا آخری نبی ہے، جو اس معاملے میں شک کرتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ سن لیں یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے، یہ مصطفیٰ کے فرمان کا فیصلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کل جو مسئلہ چلا وہ کیا ہے؟ وہ یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر 7 ستمبر 1974 کو یہ پاس کروایا تھا قادیانی کافر ہے۔ اور پتہ ہے اس عظیم مرد کلندر کا نام تھا قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ عظیم مرد کلندر تھے، اور پتہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ مرزا ناصر لاہور کا تھا، قادیانی گروپ ہے ایک لاہور کا، یہ 2 گروپ ہیں، ایک لکھنؤ کا ایک لاہور کا۔ وہ جو لاہور والا تھا اس نے اس وقت کی پیسوں کی بھری ہوئی بوری امام نورانی کے پاس رکھی، اور اس نے کہا صرف ایک لفظ نکال لیں، یہ جو کافر والا لفظ ہے نا نکال لیں۔ تو آپ نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر ماری اس کی بوری کو، تخت سکندری پہ وہ تھوکتے بھی نہیں، بستر جن کا سرکار کی گلی میں لگا ماری ٹھوکر، اور اس کو پتہ ایک جملہ کا، اور میں تسی میں نو خریدنا آئے جی تسی دیر کر دیتی ہے، میرا سودا بازار مصطفیٰ میں، میرا سودا بازار مصطفیٰ میں، میرا سودا بازار مصطفیٰ میں او میرے بھائیو، ان بزرگوں نے یہ قانون، آج بھی آپ 295 تھی اور 298 بھی نیٹ پہ ریسرچ کریں آج بھی تو سامنے آ جائے گا۔ قادیانی نہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں، نہ کوئی تبلیغ کر سکتے ہیں، نہ کتاب چھاپ سکتے ہیں، نہ اذان دے سکتے ہیں، یہ لکھا آپ کو نظر آئے گا، پاکستان کا قانون ہے۔ آج اگر 2021 میں ایک بندے نے ترجمہ قرآن کا چھپوایا اور عاشقان رسول نے اس پہ FIR کا کیس چلتا چلتا چیف جسٹس کے پاس پہنچا، اور چیف جسٹس نے اس کا 5000 کا مچلکہ لے کر اس کو رہائی کا فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس کو یہ خبر نہیں تھی یہ فاقہ کا جو موت سے ڈرتا نہیں، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دے۔ یہ تو اقبال نے بھی کہا تھا یہ بھوک کاٹ لیتے ہیں لیکن مصطفیٰ کی عزت و عظمت پہ مر مٹ جاتا۔ حضرت غزوہ بدر میں ایک طرف صدیق اکبر ہے، دوسری طرف ان کا بیٹا ہے، ایک طرف فاروق اعظم ہے، دوسری طرف ان کا بھائی ہے۔ غزوہ احد میں ایک طرف حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے، دوسری طرف ان کا سگا باپ ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے دیکھا میرا ابا حضور دے دشمن جایا، نکلے تو تہون وٹ کے رکھتی تھی، لوگوں نے کہا ابا مار دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی حمایت میں اللہ نے پوری قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ آپ نے فرمایا خدا کے بعد دوسرا رشتہ مصطفیٰ کا۔ حضرت مصعب بن عمیر کو پڑھو، جن کا جوڑا یمن سے آتا تھا، جن کا لباس یمن سے آتا تھا، خوشبو اس طرح کی لگاتے تھے کہ مکے کی گلی سے گزرتے تو بیبیاں آپس میں کہتی تھی یہاں سے مصعب بن عمیر گزر کے گیا، لیکن سرکار کا کلمہ پڑھا تو ماں نے سب کچھ چھین لیا، لباس بھی لے لیا۔ مصعب بن عمیر نے گھر سے ٹانک اٹھا کے جسم پہ لپیٹا، دار ارقم میں پہنچے، تیرے میرے نبی کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں اور کھڑے ہو کر استقبال کر دو اسلام کا شہزادہ۔ کا پہلا مبلغ بنایا تھا، جب یہ 70 لوگوں کو لے کر حج کرنے کے لیے آئے تو ماں نے ان کے بھائی کو بھیجا تھا اور جا مصعب کو گئے میں تو تیرے بغیر پانی نہیں پیتی تھی، تیرے بغیر کھانا نہیں کھاتی تھی، تیرے بغیر لیٹتی نہیں تھی، میرا تیرے ساتھ بڑا پیار تھا، سونا ہے جس کے دل میں اس کے نبی آ جائے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی کو جواب دیا جا میری امی کو کہہ دے جس شہر میں میرے آقا بیٹھے ہوں سب کسی اور کو ملنے چلا جائے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔
میرے چیف جسٹس صاحب غازی ممتاز قادری کیا ہے بندوق اس کی باہر ہے ہاں بندوق اس کی باہر ہے حضرت صاحبان اب تو لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے یہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا تم نے کیا کیا نہیں کیا لیکن عاشقان رسول نے تمہاری ہر چیز کو پیش کر کے مصطفیٰ کی ختم نبوت کا نعرہ دیا سبحان اللہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو تم نے قادیانیوں کے بارے میں فیصلہ کیا ہے اس کو واپس لیا جائے جو میرے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا وہ بغیر کسی رکاوٹ کے کافر ہے وہ دارہ اسلام سے خارج ہے وہ لعنتی ہے خنزیر ہے وہ خبیث ہے ڈاکٹر اقبال کا جملہ ہے کتے کو خارش پڑی ہو تو خارش زدہ کتا اتنا نقصان نہیں دیتا جتنا مردئی بندے کو نقصان دیتا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد لہذا یہ بات تو ہونی چاہیے نا کہ فیصلہ انہوں نے واپس ہے گڈی تسی واز گڈی انہوں نے لے لیا فیصلہ ان کو واپس ہے فیصلہ ان کو واپس ہے تاجدار ختم نبوت دا اینٹ نعرہ لانا ہوا کہ آج کے بعد یہ گلیاں نہیں چومن تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد 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 ایک بندے نے ساڑھے ایک نمازی میں پوچھا کوئی سے دماغ پہ بڑھ رہا ہونے کہتے نعرے بہت بھائی سبحان اللہ انہیں کون کہتا تیرے پیو دا نعرہ لگتا نعرہ کی سرکار دا لگتا نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد 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 بخاری کی حدیث ہے میدان محشر میں بھی ہم سب کا نعرہ ہوگا ہاں بخاری پوری حدیث میں بخار سکتا ہوں کہ جب ساری قوم خاتمہ اسلام سے چل کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اب میں تمہیں اس بارگاہ میں لے چلتا ہوں جتوں کدی بھی کوئی خالی نہیں سبحان اللہ جب حضور سر سجدے میں رکھیں گے تو امت جا کے کہے گی انت خاتم النبی سبحان اللہ بھائیوں میں پہلے بتا چکا ہوں اس رات کو ماں باپ کو دکھی رکھنے والے کی بخشش نہیں ماں باپ کو دکھی شراب پینے والے کی بخشش نہیں دیکھیں آپ مسجد میں بیٹھے ہوں آپ میں سے کسی کے ماں باپ ناراض ہو تو ان کو راضی کریں خدا کی قسم اللہ نے جو ماں باپ کے سینے میں اولاد کی محبتوں کا درخت لگایا نا چھاؤں تمہیں کسی اور جگہ نظر نہیں آئی کسی اور جگہ نظر نہیں آئی میں جمعے والے دن ایک جگہ پر بیان کرنے گیا تو میں نے ادھر یہ بات کہی تو بڑے بڑے بزرگ وہاں رونے لگ پڑے میں کہا کھونتے نہیں پرانے لوگوں نے پوچھ لو اگر ایک ماں دے 5 بیٹے نے نا تے 4 پہلوں آ گئے تے ایک نے بعد چوانا تے ماں نے کہنا کالج سالن بچا کے رکھنا ہمارا ان کے ساتھ کیا سلوک ہے ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آج ہمیں کہتے ہیں قاری صاحب دعا کریں ہم نے تو کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے لیکن میرے نبی نے وظیفہ دیا ہے اور میں جو ماں باپ کے لیے روزانہ دعا کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوگا سبحان اللہ وہ کبھی غریب نہیں ہوگا وہ کبھی غریب نہیں ہوگا یا تو اپنے پیر و مرشد کے پاس جا ضرور جا لیکن سب سے بڑا پیر تو تیرے ماں باپ تیرے گھر میں سبحان اللہ ان کے قدم دبا یا ان کے پلوں کے قدم پہ 10 فروٹ کی ڈشیں رکھ دے اور زندگی میں انہیں ایک سیب بھی نہ کھلا تو پھر کیا میرا باپ سے بڑا پیار ہے ایسا نہ کر یار آج تسلی سے حضرت فاطمہ پاک نے کہا تھا حسن میرا تیرے ساتھ میں کھانے کو بڑا دل کرتا ہے امی یہ تو میرا نصیب ہے نا کہ آپ کا دل کرتا ہے آپ رسول پاک کی وہ صاحبزادی ہیں جن کے لیے سرکار کھڑے ہوتے ہیں تو کہا امی میں کبھی بھی آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا کہا کیوں کہا امی پیالہ ایک ہے کھانے کے لیے آپ نے سالن کا ایک حصہ سلیکٹ کر لیا کہ آپ نے اٹھانا ہے
آپ کو اٹھانے سے پہلے میں نے اٹھا لیا، کہیں بے ادبوں میں میرا نام نہ آئے۔ میں آپ کا بچا ہوا کھاؤں گا، میں آپ کا بچا ہوا میں کھاؤں، آپ کا بچا ہوا کھاؤں۔ حضور عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں اور میرا دل کرتا ہے میں عشاء کی نماز پڑھاؤں اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ لوں، اور پیچھے سے میری امی آ کر کہ محمد بیٹا بات تو سن، فرماتے ہیں میں رب کی نماز چھوڑ کر ماں کے قدموں میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ یار ان کو پہچان، ان کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے جنت، ایک بندے نے منت مان لی نا، یا اللہ میرا تو اگر کام کر دے تو میں جنت کے دروازے کے اوپر کو بھی نیچے کو بھی چوموں گا، منت پوری ہو گئی، حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ سرکار نے فرمایا جنت تو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، اس نے کہا حال نکالیں، اور میں امی ابو زندہ ہی، میں جہاں ماں کے قدم چوم، باپ کی پیشانی چوم، سمجھنا کہ تم نے جنت کے دروازے کو بوسا دیا۔ سبحان اللہ۔ یار ان کے پاؤں میں اگر حاجی آباد کے بازار کا جوتا ہے نا تو یہ دیکھ کے ان کے پاؤں کو تشبیہ کس سے دی گئی ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، آقا یہ تو ماں باپ زندہ نہیں، جیسے زندہ نہ ہوتے، فرمایا جا ان کی قبروں پہ ایک کے قبر کے سرانے کو چوم، دوسرے کے ماں کی قبر کے پاؤں والی سائڈ کو چوم۔ ایک اور کھڑے ہو گئے، حالت دیکھو کڑے آقا جن کو قبروں کا بھی نہ پتا ہو، فرمایا زمین پہ دو لائنیں کھینچو، ایک لائن کو باپ کی قبر تصور کرو، ایک کو ماں کا تصور سبحان اللہ۔ کرو، جو لائن باپ کی تصور کی ہے اس کے سرانے کو چوم لو، جو ماں کی تصور کی ہے اس کے پاؤں والی سائڈ کو چوم لو، اور سمجھ لینا تم نے لائنوں کو نہیں، تم نے جنت کے دروازوں کو چوما ہے۔ سبحان اللہ۔ خدا کے لیے ان سے تعلق قائم کریں، ان سے وہ تعلق بنائیں۔ میرا اپنا، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں نے یہ چند دن پہلے شوگر چیک کروانی تھی، وہ امیدی کے بعد مشین ہوتی ہے، ایمانداری کی بات ہے، میں نے صبح کے وقت دروازہ کھٹکھٹایا تو امی اٹھ کے آ گئی، تو دروازہ کھٹکھٹایا تو بھابی نے آ کر دروازہ کھولا، تو امی کہہ رہی تھی کہ میں پہلے نام کہہ رہی تھی ابھی بلا کھڑا ہوا، ابھی بلا کھڑا۔ ایک سیاسی نے لکھا تھا، ایک سیاسی نے، اس نے کہا تھا یار ایک ماں کے پہنچ پتر بھی ہونا تو ماں دستک سے پہچان لیتی ہے میرا فلاں پتر ہے، ماں دستک سے پہچان لیتی ہے۔ وہ خدا نہ یار اپنے آپ کو تھوڑا سا جھنجھوڑے اس بات میں کہ یار ہم فلاں علامہ صاحب کے پاس بیٹھے، شیخ الحدیث صاحب، وہ ایک بابے کو بیٹھے ہیں، کسی کو کالا بکرا، چٹا بکرا، نیلا بکرا، ایسے وہ انہاں سارے میں ایک باری چھڑ کے امی ابو نو راضی کر لو، انہاں سارے میں چھڑ کے امی ابو نو راضی کر لو۔ وہ جس ملک میں اولڈ ہاؤس بن جائیں مجھے بتائیں ان لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ وہ سیاسی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا کہ ایک آدمی نے اپنی ماں کو جمع کروایا تو اس نے کہا جنہوں میری ماں فوت ہونے لگی تو مجھے بتا دینا۔ جب وہ فوت ہونے کا وقت آیا تو بیمار تھی بہت زیادہ، تو بیٹے کو بلایا گیا تو اس نے کہا امی کوئی آخری آرزو؟ اس نے کہا ایک ہی آرزو ہے، یہ جو کمرہ ہے نا اس کمرے میں پنکھا لگوا دے۔ کہا امی تو پہلے کہتی اب تو جا رہی ہے۔ کہا میں نے پڑھا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، آج تو نے مجھے چھوڑا تو میں نے گرمی میں وقت گزار دیا، لیکن کل تمہیں تیری اولاد چھوڑ کے جائے گی تو مجھے دکھ ہوگا، تیری گرمی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، تیری گرمی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، تیری گرمی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں ماں باپ کو راضی کریں، ماں باپ کو ناراض کرنے والا بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا، یہ یاد رکھنا۔ ہاں دیکھیں حضرت فاروق اعظم کے بیٹے نے فاروق اعظم کے کہنے پہ، اگرچہ معاملات کچھ اور تھے لیکن کہنے پہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ مصطفیٰ سے پوچھا تھا تو حضور نے فرمایا جیسے تمہارے باپ کہتے ہیں ویسے کرو، تو لہٰذا ان کو راضی رکھو، ان کی رضا میں رضا رکھو۔ سبحان اللہ۔ ان کی قبروں کو دیکھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان کو لائیو دیکھنے سے کتنا اجر ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ پاک نے کہا امی ان سرکار نے اعلان کر دیتا تو میں ہوں نا تیرے چھڑ کے چل جانا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آگے، میرا گھڑا کون بھرے گا پانی کا؟ میرا گھڑا کون پانی کا بھرے گا؟ مجھے کون روٹی کھلائے گا؟ اچھا ٹھیک ہے پھر تم چلا جائیں۔ لاٹھی پہ چلتی چلتی باہر گئے، رسول میں حضرت ابو ہریرہ سے چھپ کر آئے، آقا میرے پتر نو میرا نیچے دسنا ہوں تو اڈھے نال پیار بہت کرتا ہے، تو تسا اعلان کیتا ہے خیبر جانا ہے تو وہ نہ چھوڑ بھی نہیں چلتا۔ آقا وہ چلا گیا تو میں لوگوں نے کہنا میرے پانی کا کڑا بھر دو۔ سرکار نے عصر کی نماز پڑھی، فرمایا آج کسی نے جانا، حضور منبر پہ کھڑے ہوئے،
گانے تو میں اب کیا حال ہو گیا تم لوگوں کا مائیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور تم میدان جنگ میں جانے کو تیار ہو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ دی قسم حضور مینوں ہی کہہ رہے سن سبحان اللہ پتہ مینوں ہی لگ رہا سبحان اللہ اور یہ انداز تھا پتہ مینوں ہی لگ رہا سی. کہتے ہیں بعد میں حضور نے ایک جملہ بولا جس نے میرے من کو ٹھنڈا کر دیا. سرکار نے فرمایا جائیں گھر جا کر ماں کی خدمت کریں یوں سمجھنا تم نے میدان میں تلوار اٹھا کر غازیوں سے جہاد کیا ہے اللہ اس کے برابر ثواب عطا فرمائے. یار آج کیا حالات ہیں کیا معاملات ہیں میں ڈیٹیل نہ نہیں. جدوں ایک امام مسجد نوں محلے دے لوگ آن کے کہہ دین کہ یار تسی انہاں نوں امی ابو دی شان سناؤ تے پھر دسو اس محلے دا حال کیوں لہذا تسی اپنے آپ تے توجہ کرو. میں ٹھیک ہے میں تھوڑا نوکر ہاں خادم ہوں لیکن میں عرضی کر سکتا ہاں میں اتنا ضرور کہتا ہوں ماں باپ کو راضی کر لے ماں باپ راضی رضا رب فی رضا الوالدین زمین پہ باپ راضی ہے عرش پہ خدا سبحان اللہ عرش پہ خدا راضی عرش پہ خدا راضی بولو عرش پہ خدا راضی عرش پہ خدا راضی. یار ایک بندہ کہتا میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہو کر قبر میں چلے گئے تو میرے نبی نے اس کا نسخہ بھی بتایا سبحان میں اس کے لیے رج کے استغفار کرو اس کی بخشش کی دعا کرو وہ جتنی تو زیادہ بخشش کی دعا کرے گا وہ قبر میں اتنا راضی ہوں گے کہ اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. یہ تسبیح نماز نفل تھی فجر جو ہے فرض سبحان اللہ فجر فجر بولے فجر تو آپ سے درخواست ہے کہ فجر کی نماز ضرور ادا کرنی ہے. یہ حدیث پاک ہے یہ جو پہلے چیپٹر میں نے پڑھا تھا حضرت عائشہ پاک کہتی ہیں حضور جنت البقیع میں کھڑے جنت البقیع مسلمانوں کا قبرستان اگر یہاں پہ بقیع دروازہ ہے تو اس کے سامنے جنت البقیع ہے. کہتے ہیں میں خوشبو کو سونگتے سونگتے پہنچی تو سرکار نے فرمایا اچھا تم نے گمان کیا تھا اللہ کا رسول کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا نہیں ذرا دیکھ آسمان کی طرف فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَهْرٍ كَانَ مِنْ قَلْبٍ اس رات کو اللہ میری امت کو اس گنتی میں بخشتا ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں کے اوپر جو کھال ہوتی ہے ان کھالوں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ گناہگار امت کی بخشش فرماتا ہے. پھر کیا ذریعہ مانگ لو